السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول جنون خیزیاں، تحریر ہے میرم خان کی، ایپیسوڈ نمبر 26۔ حامد خان سفید شلوار قمیص پر سیاہ مردانہ شال اوڑھے اپنی حویلی داخل ہوا تھا۔ اس وقت رات گہری ہو چکی تھی۔ باہر سردی کی شدت بھی کافی شدید تھی۔ آج اس کے ہوٹل میں کام زیادہ تھا، اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ اس وقت خالی تھا۔ پری گل کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ بیڈ شیٹ سلوٹوں سے پاک تھی، جس پر کمبل بھی سلیقے سے طے کیا ہوا تھا۔ حامد خان حیران ہوتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ وہ وہاں بھی نہیں تھی، نہ واش روم میں تھی۔ حامد خان نے اضطرابی انداز میں اپنی تراشیدہ گھنی مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا وہ کمرے میں موجود نہ ہو، وہ بھی رات کے اس پہر۔ حامد خان مضطرب نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ پری گل ناراض بھی ہو اس طرح نہیں کرتی تھی کہ کمرہ چھوڑ کر چلی جائے۔ حامد خان اپنی گھنی تراشیدہ مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے پریشانی سے کاٹدار نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بیڈ سائڈ ٹیبل پر واز کے نیچے ایک پیپر دکھائی دیا۔ حامد خان نے جلدی سے بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھتے واز کے نیچے سے پیپر نکالا۔ اسے دیکھتے حامد خان کو کمرے کے در و دیوار دڑ دڑ خود پر گرتی محسوس ہوئی تھی۔ خان میں آپ کی حویلی آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ ہماری زندگی کا ہر فیصلہ آپ نے مجھ پر چھوڑ دیا ہے۔ میرا فیصلہ ہے آپ کو کبھی معاف نہ کرنے کا۔ آپ کو اپنے بیٹوں سے غرض تھی۔ آپ کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کے بیٹے آپ کی حویلی کو چھوڑ کر کسی اور کی حویلی میں پلے بڑھیں۔ میں آپ کے بیٹوں کو آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ان کے دودھ کی فکر مت کیجیے گا۔ میں 2 ہفتے پہلے ہی ان کی فیڈنگ چھڑوا چکی ہوں۔ وہ ڈبے کا دودھ آج کل پی رہے ہیں۔ تم ایسا نہیں کر سکتی خانم۔ وہ کاغذ کو مٹھی میں دبوچتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ حامد خان نے ڈریسنگ روم کی الماری کھولی۔ پوری کبرڈ خالی تھی۔ وہاں پری گل کا ایک لباس، ایک ضرورت کی چیز نہیں تھی۔ حامد خان کی سرخ آنکھیں بے یقین تھی۔ پری گل اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اس کی حویلی میں اس وقت باہر قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ شام تک تو وہ حویلی ہی تھی۔ اس نے شام میں پری گل کے موبائل پر ویڈیو کال کرتے حسن حسین سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا تھا۔ حامد خان اپنی بالدار پیشانی کو انگلی سے مسلتے اپنے اندر اٹھتے تیش و علم پر بمشکل قابو پاتے کمرے سے نکلتے حویلی کے باقی کمروں کی طرف بڑھا۔ حویلی کا ایک ایک کمرہ اس نے چھان مارا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ پوری حویلی میں کہیں نہیں تھی۔ حامد خان نے اپنی قمیص کی پاکٹ سے موبائل نکالتے پری گل کا نمبر ڈائل کیا، جو آف آ رہا تھا۔ حامد خان کے مضبوط ہاتھ کی مٹھیاں اب بھیجتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے باری قدموں سے شمائلہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اتنے غصے اور اشتعال میں تھا کہ اس کا کمرہ بنا نوک کیے ہی اندر داخل ہو گیا تھا۔ شمائلہ بیڈ پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ حسن حسین اس کے پاس بیڈ پر سو رہے تھے۔ پری گل کہاں ہے؟ حامد خان سوئے ہوئے حسن حسین کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے اپنی مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا۔ اب تو کوئی شک رہا ہی نہ تھا۔ وہ اس کی حویلی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ پری گل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حویلی چھوڑ کر جا چکا ہے۔ شمائلہ کی بیکی آواز پر حامد خان کے سینے میں دھواں سا دہکا تھا۔ کب نکلی وہ میری حویلی سے؟ کون لینے آیا تھا اسے؟ وہ ارحم خانزادہ لینے آیا تھا اسے؟ حامد خان نے جبڑے بیٹھتے سرد لہجے میں غراتے ہوئے استفار کیا۔ اس کی کنپٹی کی نیلی رگیں بھی اب ظاہر ہو رہی تھی۔ پری گل کو کوئی لینے نہیں آیا۔ وہ تو اکیلا اپنا سوٹ کیس اٹھائے چادر اوڑھتا یہاں سے چلا گیا۔ وہ کہہ رہا تھا وہ اپنا لالا اپنا حویلی بھی نہیں جائے گا۔ وہ تم سے اتنا نفرت کرتا ہے تم اسے ڈھونڈ نہ کہیں لے، اس لیے وہ تم سے چھپ کر ہمیشہ رہے گا۔ شمائلہ کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کس وقت نکلی وہ میری حویلی سے؟ حامد خان بھینچی ہوئی مٹھیوں کے ساتھ خون آشام درندے کی مانند ہرایا۔ 1 گھنٹہ پہلے۔ شمائلہ کی بات پر وہ تیزی سے اس کے کمرے سے نکلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے سے اپنی پسٹل اٹھاتے وہ تیز تیز قدموں سے حویلی سے نکل آیا۔ اب اس کے باری قدموں کا رخ کار کوچ کی طرف تھا۔ نواز خان؟ وہ حلق کے بل پوری قوت سے دہاڑا تھا۔ اس کا گارڈ نواز خان حامد خان کی دہاڑ پر بھاگتے ہوئے آیا۔ گاڑیاں نکالو۔
चप्पा चप्पा छान मारो। कोई भी औरत इस वक्त अकेली सड़क पर नजर आए मुझे इन्फॉर्म करो। खबरदार कोई भी इस औरत के करीब नहीं जाएगा। हामिद खान हुक्मिया सर्द लहजे में बोलते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। चौकीदार के गेट खोलने पर हामिद खान और उसके गार्ड्स की गाड़ियां आगे पीछे गेट से बाहर की तरफ जन से बढ़ी थी। हामिद खान तैशुअलम से अपनी गाड़ी सवात की सड़कों पर दौड़ाए हुए था। उसके पीछे उसके गार्ड्स की दो गाड़ियां भी थी। रात गहरी और सया थी। सड़क पर कोई जीरो था तो दूर की बात, इस वक्त कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। कहर बरसाती सर्दी में शदीद धुंध फैली हुई थी। हामिद खान अपनी कनपटी को मसलते हुए तन तो तेज अंदाज में ड्राइव कर रहा था। उसका सुर्ख और सफेद चेहरा इस वक्त दहकते तंदूर की मानंद सुर्ख हो रहा था। स्टीयरिंग पर जमे मजबूत हाथों की नीली मोटी रगें जाहिर हो रही थी। परिगुल इस वक्त उसकी हवेली से निकली थी। इतनी रात को उसकी बीवी, उसकी इज्जत, उसकी खानम अकेली सड़कों पर थी। वो दिन के वक्त भी उसकी हवेली से निकलती वो इतना ही गैज़ो गज़ब का शिकार होता। वो रात के अंधेरे में उसकी हवेली छोड़ आई थी। हामिद खान के अंदर गुस्से के उबाल उठ रहे थे। उसका खून लावे की तरह उबल रहा था। सजा दे रही हो मुझे खानम, मुझे माफ़ नहीं कर सकती थी तुम। अब मैं तुम्हें सजा दूंगा तुम्हारी इस हरकत की। अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। वो स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए वो राया था। तुमने मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है खानम। वो दूर दूर तक सड़कों पर फैली धुंध को देखते दहाड़ उठा था। तुमने अच्छा नहीं किया खानम। हामिद खान ने जबड़े भींचते हुए अपने मोबाइल से परिगुल का नंबर डायल किया, जो अभी भी ऑफ आ रहा था। हामिद खान ने जबड़े भींचते हुए मोबाइल डैशबोर्ड पर पटक दिया था। वो उसकी इजाज़त के बगैर उसके बेटों को फीड भी छुड़वा चुकी थी। हामिद खान की सांसें तेज हो रही थी। कैसे कर सकती हो तुम खानम, कैसे कर सकती हो। हामिद खान ने जबड़े भींचते अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। उसके गार्ड्स गाड़ियों से जगह जगह उतरते इर्द गिर्द की तलाशी ले रहे थे। ये देखते हामिद खान की आंखों में लहू उतर रहा था। उसकी खानम इस तरह उसकी इज्जत, उसकी गैरत को ललकारेगी, वो सोच भी नहीं सकता था। इस तरह रात के अंधेरे में उसकी हवेली से निकल आएगी। ये कैसी सजा दी थी उसने उसे। हामिद खान के गले की रगें बुरी तरह फूल रही थी। खानम, तुमने मुझे ठीक से नहीं जाना अभी। बात मेरी गैरत पर आ जाए तो मैं कुछ नहीं देखता। तुमने मेरी इज्जत के साथ खेला है। अब हामिद खान तुम्हें भी नहीं अपनाएगा, मगर तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं, न तुम्हें अपनी हवेली से बाहर कदम रखने देगा। अब एक छत के नीचे हम अजनबियों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, मगर इससे पहले तुम्हारा हर हाल बुरा करूँगा मैं। मेरी हवेली से निकले, वो भी इस वक्त, यूं रात के अंधेरे में। हामिद खान ने गैज़ो गज़ब से गरजते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। वो पागलों की तरह से हर जगह तलाश कर रहा था। पिछले 1.5 घंटे से वो स्वात की सड़कों पर था। वो कहीं नहीं दिखाई दी थी। उसका फ़ोन भी मुसलसल ऑफ आ रहा था। आमिर खान ने अपने फ़ोन से अरहम खानज़ादा का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी, मगर दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया नहीं गया था। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। अब हामिद खान अपनी कमीज़ के अगले 2 बटन खोलते हुए चीखते हुए मोबाइल फ़ोन डैशबोर्ड पर मारा था। अरहम खानज़ादा उसका फ़ोन उठा भी लेता तो वो क्या कहता कि परिगुल हवेली छोड़कर चली गई है, वो उसके पास तो नहीं आई। वो किस मुँह से ये सब पूछता। उसकी बीवी, उसकी औरत रात के इस पहर तन तनहा उसकी हवेली छोड़ आई। ये आखिर कैसे मुमकिन था। वो कैसे उसे सबके सामने बेइज्जत कर सकती थी। वो उसे उसके लाला के घर जाने की इजाज़त दे चुका था। वो जितने दिन मर्जी रह लेती, चाहे उसे नाराज़गी में ही अपने लाला के घर रह लेती। वो उस वक्त तक जान वो उसे वक्त तक देने को तैयार था। अपनी हर गलती, हर गुनाह का मदावा करने को तैयार था। पिछले 1.5 माह से वो एक कमरे में होते हुए भी उसके करीब नहीं गया था। यही वो चाहती थी, वो सब कर रहा था। फिर ये ज़िल्लत, ये सज़ा क्यों दी उसकी खानम ने? आखिर क्यों? रात के इस पहर अपने गार्ड्स के साथ सड़कों पर अपनी औरत को तलाश करना, उसके लिए ज़िल्लत के सिवा कुछ न था। हामिद खान के खून में गर्म उबाल उठ रहे थे। उसकी स्याह आंखों में इस वक्त खून की लाली गहरी होती जा रही थी। एक्सीलेटर पर उसके पाँव का दबाव बढ़ता जा रहा था। फ़ोन रिंगिंग पर हामिद खान ने जल्दी से फ़ोन उठाते कान से लगाया। बोलो नवाज़। वो फूलती रगों के साथ बोला। साहब, एक औरत की लाश सड़क पर मिली है। कोई गाड़ी उसे कुचलकर चली गई है।
آپ نے کہا تھا کوئی اس کے قریب نہ جائے، تو ہم میں سے کوئی نہیں گیا۔ نواز کی بات پر حامد خان کی سانسیں تھمی تھیں۔ وہ اسی لمحے جیسے پسینے میں نہلایا تھا۔ میں آ رہا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ حامد خان نے فون بند کرتے اپنی پیشانی سے پسینے کے قطرے صاف کرتے ہوئے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا، مگر اس کا مضبوط پاؤں بھی بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ کپ کپا اٹھے تھے۔ حامد خان کی گاڑی نواز کی گاڑی کے پاس آ کر زن سے رکی تھی۔ نواز خان اور اس کے گارڈز ادھر ہی کھڑے تھے۔ حامد خان گہرے سانس لیتا گاڑی سے اترا۔ سڑک کے بیچوں بیچ کوئی عورت سیاہ چادر میں لپٹی پڑی تھی۔ حامد خان کا دل کسی نے مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ اس کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ سڑک پر سیاہ چادر میں لپٹی پڑی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کی عزت گہری رات میں یوں سے سڑک پر ملے گی۔ حامد خان کے مضبوط قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ لمحوں کا فاصلہ صدیوں کے برابر ہوا تھا۔ وہ نم سرخ آنکھیں اس سیاہ چادر میں لپٹے نازک وجود پر گاڑے خود کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ آج اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ اسے ایسی سزا دے چکی تھی کہ اس کی روح اس کے جسم میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھا۔ اس کے ہاتھ پوری طرح کانپ رہے تھے۔ دور ہو جاؤ، خبردار کسی کی نظر بھی اس عورت پر پڑی۔ وہ اپنے گارڈز کو دیکھتے حلق کے بل دہاڑا۔ حامد خان کے گارڈز اسی لمحے اپنا رخ پلٹ گئے تھے۔ اس کی خانم پردہ کرتی تھی۔ وہ اس کے مردہ وجود پر بھی کسی کی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حامد خان نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس عورت پر پڑی چادر کھسکائی۔ وہ یکدم پیچھے کو ہوتے لڑکھڑایا تھا۔ حامد خان اب گہرے سانس بھرتے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے آسمان کی طرف دیکھتے چیخ پڑا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے چیخ رہا تھا۔ اگر وہ چیختا نہ تو اس کا دم گھٹ جاتا، جسم میں سانسیں ختم ہو جاتی، اس کی دھڑکنیں تھم جاتی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے آسمان کی طرف دیکھتے چیخ رہا تھا۔ اس کی خانم اس کے لیے کیا تھی یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ اس کی خانم نہیں تو حامد خان نہیں تھا۔ اس کی دل سوز چیخیں پہاڑوں سے ٹکرا رہی تھی۔ جس حامد خان نے ماں سے محبت عبادت کی طرح کی ہو، وہ حامد خان اپنی خانم سے عشق نہ کرے یہ کیسے ناممکن تھا۔ اس کی خانم اس کا عشق تھی، اس کی روح تھی۔ وہ رو رہا تھا، زاروں کے تار رو رہا تھا۔ وہ اونچا لمبا پرکشش عالیشان مرد سواتی سڑک پر بیٹھا ایک عورت کے لیے رو رہا تھا۔ وہ زاروں کے تار رو رہا تھا۔ حامد خان کے گارڈز اس کے گرد مخالف سمت میں چہرہ کیے کھڑے تھے۔ اپنے مالک کی چیخیں سنتے بھی انہوں نے رخ نہیں پلٹا تھا۔ سڑک پر پڑی عورت حیدر خان کے لیے کیا تھی وہ سمجھ گئے تھے۔ حامد خان جیسا مرد اگر سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھا یوں دہاڑے مار کر رو رہا تھا، اس کا صاف مطلب تھا یہ عورت حامد خان کے روح میں رہتی تھی۔ حامد خان نے زمین سے اٹھتے اپنی برستی آنکھیں بازوؤں سے رگڑی۔ وہ اپنا نم چہرہ ہاتھوں سے رگڑتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گارڈز اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اس عورت کی لاش کو احترام سے مردہ خانے بھجواؤ۔ اس کے لواحقین کی تلاش کرو۔ اگر اس عورت کے لواحقین نہیں ملتے تو پوری عزت و احترام سے اس کا جنازہ پڑھوا کر اسے سپرد خاک کرو۔ وہ سنجیدگی سے نم آواز میں حکم دیتا اپنی گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ گارڈز ابھی تک حیران تھے۔ اگر یہ عورت حامد خان کی کچھ نہیں لگتی تھی، وہ اس طرح ماتمی انداز میں آخر کیوں رو رہا تھا؟ حامد خان نرم سرخ آنکھوں سے اب ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ کہاں جا رہا تھا اسے اب خبر ہی نہ تھی۔ اگر وہ عورت پری گل ہوتی تو وہ کیا کرتا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ جب سیاہ چادر میں لپٹے وجود کو دیکھا تھا، وہ ابھی بھی تند و تیز انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ احساس تھا تو صرف اتنا کہ پری گل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر پری گل نہیں تو وہ نہیں۔ آہ خانم، وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا خانم، نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ ہمت کیسے ہوئی اپنے خان کو چھوڑ کر جانے کی؟ جان سے مار ڈالوں گا خانم تمہیں۔ مل جاؤ خانم تم مجھے، تمہاری روح تمہارے جسم سے کھینچ لوں گا۔ وہ چیختے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ فون رنگنگ پر اس نے اپنے آنسو بازو سے صاف کرتے فون کان سے لگایا۔ خان، پری گل کی آواز پر وہ ایک ہی جست میں گاڑی روک چکا تھا۔ کہاں ہو تم خانم؟ وہ فون پر چیخا تھا۔ کیا؟ پری گل کے جواب پر وہ بے یقین ہوتا حلق کے بل چیخا۔ آ رہا ہوں میں خانم۔ وہ دہاڑتے ہوئے فون ونڈ اسکرین پر مار چکا تھا۔ موبائل دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا گاڑی کی سیٹ پر گرا تھا۔
حامد خان کی گاڑی کا رخ اب حویلی کی طرف تھا۔ پری گل میرون کلر کی دلہن کی ڈریس میں ملبوس تھی، میرون ویلوٹ کا بلاؤز جس کی فل آستین تھی، مگر آستین کندھوں سے ڈلکی ہوئی تھی۔ بلاؤز کے نیچے میرون ویلوٹ ہیوی فل گہرے دار گولڈن دبکے کے کام ہوا لہنگا پہن رکھا تھا۔ خوبصورت نیٹ کا دوپٹہ دلہن کے انداز میں لیے وہ ایک دلہن کی طرح سجی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہونٹ میرون رنگ میں سجے تھے، آنکھوں پر گلٹری میک اپ کیا ہوا تھا، گولڈ کا میرون نگوں سے سجا وہ بہت ہیوی گلوبان سٹائل میں نیکلس پہنی ہوئی تھی، جس کے ساتھ ہیوی جھمکے پہن رکھے تھے۔ حویلی کی چھت اس وقت خوبصورت لائٹوں گلاب کے پھولوں سے سجی تھی، جہاں جدید ہیٹرز بھی جگہ جگہ رکھے گئے تھے۔ ایک طرف بہت بڑا خوبصورت سا ٹینٹ لگا ہوا تھا، جس میں بستر تکیے کمبل رکھا ہوا تھا، اس کے اندر ہیٹر بھی جل رہا تھا۔ ایک طرف گول ٹیبل پر ریڈ ویلویٹ کیک کینڈلز کے ساتھ رکھا تھا۔ آج ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے حامد خان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے اتنے دنوں سے بے رخی کی سزا مار رہا تھا۔ آج وہ بھی حامد خان کی جان نکالنا چاہتی تھی، مگر اب وہ سردی اور حامد خان کے خوف سے لرز رہی تھی۔ وہ فون پر بہت بری طرح دہاڑا تھا۔ اسے لگا تھا حامد خان کو جلد پتہ چل جائے گا وہ حویلی میں ہی ہے، مگر وہ تو بنا چوکیدار سے پوچھے اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا تھا۔ تب سے حامد خان کی تڑپ اور اس کے غصے کا سوچتے اسے انجانی سی خوشی ہو رہی تھی۔ اسے سکون ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ اسے شمائلہ نے کہا تھا کرنے کو، مگر اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ نیہان کو جانتی تھی وہ غصے کا کتنا تیز ہے، اور وہ اس کے غصے سے ڈرتی بھی تھی۔ وہ تو اپنی شادی کی سالگرہ والے دن یہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی تھی، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ شمائلہ کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ وہ فون پر بہت بری طرح دہاڑا تھا۔ پری گل اب بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ سیڑھیوں پر باری قدموں کی دمک کی آواز سنتے اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ حامد خان طیش و علم سے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی رنگت میں سرخیاں سی گلی تھی، چہرے کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ وہ حویلی کی پچھلی طرف سے اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھا۔ وہ غصے سے سیڑھیاں چڑھتے چھت پر آیا۔ چھت کو سجا دیکھ کر اس کے قدم بھی نہیں رکے تھے۔ اس کے اندر باہر بامبڑ جل رہے تھے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، پری گل دلہن کے روپ میں سجی سنوری کھڑی دکھائی دی۔ ایک لمحے کو اس کے باری قدم رکے تھے، دوسرے لمحے وہ طیش و اشتعال سے اس کی طرف بڑھا۔ پری گل اسے طیش و علم میں بڑھتے دیکھ کر ڈرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا بکواس ہے خانم؟ ہمت کیسی ہوئی مجھ سے یہ مذاق کرنے کی؟ وہ اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چیخا۔ خان وہ… پری گل کے لب لرزے تھے۔ کیا خان وہ؟ ہاں، یہ سب کر کے تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ جی کر رہا ہے تمہارا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دوں، تمہارا یہ روپ تہس نہس کر دوں۔ وہ اسے بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے پاگلوں کی طرح چیخا۔ وہ اپنے اس مذاق سے اس کی جان نکال چکی تھی۔ وہ تو جیسے مر گیا تھا۔ خان، پری گل نے بھیگی آواز میں بے یقینی سے اسے پکارتے بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہاری جان لے لوں گا، آئندہ ایسا مذاق کیا مجھ سے، بہت برا حال کروں گا تمہارا خانم میں، وہ تنبیہ لہجے میں غرایا۔ پری گل اس کے بازوؤں کی سخت گرفت میں لرزتے ہوئے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ خفت و شرم سے وہ سرخ ہو رہی تھی۔ اس سے بھی زیادہ وہ اسے بھیگی زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مقابل اس کی محبت کے لائق نہ تھا، وہ اس سب کچھ کے لائق نہ تھا۔ وہ اس کے لیے سجی سنوری تھی، وہ اس طرح اس کی تذلیل کرے گا وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ میں آپ کے لیے تیار ہوئی خان، پری گل نے حامد خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لی۔ کیوں خانم، کیوں ہوئی تم تیار؟ تمہیں میرا قریب آنا پسند نہیں، اب یہ تماشا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہیں لگتا ہے تمہیں ایسے دیکھ کر میں تم سے اپنا حق لوں گا؟ نہیں لوں گا ہاں خانم، مجھے تم اس روپ میں ذرا بھی نہیں بائی، میرے دل کی دھڑکنیں نہیں بڑھیں تمہیں ایسے دیکھ کر، میرے جوان جذبوں میں آگ نہیں لگی خانم۔ وہ تذلیل بھرے جملے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے بولتے اسے بے دردی سے خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ پری گل بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ حامد خان اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے رخ پلٹ گیا تھا۔ اس کے آنگ آنگ میں غصے کے طوفان امڑ رہے تھے۔ جو وہ ان چند گھنٹوں میں محسوس کر چکا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ اس کی خانم نے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس کی سانسیں ہی کھینچ لی تھی، اس کے جسم سے بے دردی سے روح کھینچ چکی تھی۔
پری گل گہرے سانس لیتے حامد خان کی پشت کو بھیگی نگاہوں سے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے غلطی ہوگی خان، جو میں نے اپنی عزت نفس کو مار کر یہ سب کیا۔ پری گل نے چیختے ہوئے اپنا جھمکا اتارتے فرش پر پھینکا۔ وہ چیختے ہوئے روتے ہوئے اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ حامد خان لب بینچے ابھی بھی رخ پلٹے کھڑا تھا۔ آپ میری محبت کے لائق ہی نہیں ہیں خان۔ وہ اب روتے ہوئے اپنی کلائیوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں ایک ایک کر کے اتارتے پھینک رہی تھی۔ میں کیوں آپ کی دل کی دھڑکنیں بڑھاؤں گی؟ میں کیسے بڑھا سکتی ہوں خان دل کی دھڑکنیں؟ دل کی دھڑکنیں بڑھانے کے لیے، آپ کے جوان جذبے جگانے کے لیے وہ اور گل تھی جو وہ گندی نائٹیز پہن کر آپ کا خون گرماتی تھی۔ مجھ جیسی لڑکی جسے وہ سب پہننا نہیں آتا، جسے قربت کے لمحات میں آپ کو خوش کرنا نہیں آتا، مجھ سے آپ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ وہ چیختے ہوئے اب اپنے دوپٹے کی پنز اتار رہی تھی۔ حامد خان نے پلٹتے ہوئے اسے اب دیکھا۔ وہ اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک چکی تھی۔ وہ اب اس کے سامنے بغیر دوپٹے کے لہنگے بلاؤز میں اپنا دو آتشہ روپ لیے کھڑی تھی۔ کیا دیا ہے آپ نے مجھے؟ اپنی قربت، اپنی محبت میں خان۔ آج تک عشق کا دعویٰ کرتے مجھ سے بے وفائی کر لی اور گل کو میری جگہ دے دی۔ اگر دینی تھی تو دیتے خان، کیوں وعدے کیے خانم؟ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور گل تو میری بہنوں کی طرح ہے۔ اسی بہن سے نکاح کر لیا، مجھے حویلی سے نکال دیا۔ پری گل حامد خان کو دیکھتے شدت گریہ سے چیخی۔ مقابل کی بے وفائی سے اس کی روح آج تک چھلنی تھی۔ کمرے میں اور گل کی نائٹیز دیکھ کر تو آج تک وہ کانٹوں پر لوٹتی تھی۔ میں نے نہیں نکالا تھا، حامد خان نے اسے سرخ نمزدہ آنکھوں سے دیکھتے کہا۔ آپ کے سامنے گئی تھی اپنے لالا کے ساتھ، ہاتھ پکڑ کر روک لیتے، ایک آواز دے دیتے۔ پری گل شدت سے روتے ہوئے بولی، اس بات کی سزا دے دی تم نے مجھے، اب اتنا کیوں رو رہی ہو؟ وہ نم لہجے میں بولا، کب دی سزا؟ روتی ہوں اور ساری عمر اس بات پر روں گی کہ میرے خان نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے بولی، جب میرے بیٹوں کو میرے سامنے لے کر گئی تھی، ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، بہت تڑپا تھا تب میں بھی، تمہارے ایک بار پلٹنے، ایک ایک پکار کا میں بھی منتظر تھا۔ وہ باریک قدموں سے آہستگی سے اس کی طرف بڑھا۔ پری گل نے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے تھے۔ تمہیں دھوکہ دے کر میں بھی خوش نہیں رہا خانم۔ دن رات سوری پر لٹکا تھا، کانٹوں کے بستر پر سوتا تھا۔ وہ بھاری آواز میں بولتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سولی پر نہیں، اس اور گل کے باہوں کا ہار بنے رہتے تھے۔ کانٹوں کے بستر کو بھی وہ گرم کر کے رکھتی تھی۔ وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ تھی خانم، تم ہو۔ اس کے ساتھ میں ہمیشہ تمہیں یاد کیا، مگر تمہاری قربت میں اپنا آپ بھول جاتا ہوں۔ جیسے آج تمہیں ایسے دیکھ کر میں بھول چکا ہوں۔ تم انسان ہو یا جنت سے اتری کوئی حور؟ اس کی طرف قدم بڑھاتے اس کے نازک وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بھاری آواز میں بولا، غلطی ہو گئی مجھ سے بہت بڑی، مجھے آپ کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ روتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ میں کیسے بتاؤں تمہیں اپنی مشکل؟ کوئی تمہیں دیکھے تو دھڑکے میرا دل، کلیجے سے تم کو لگا کر رکھوں گا، تمہیں دھڑکنوں میں بسا کر رکھوں گا۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب نہیں آؤں گی آپ کی خوبصورت باتوں میں خان، نہیں رہنا آپ کے ساتھ، فیصلہ ہو چکا، چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ پری گل کی بات پر حامد خان کا دم نکلا تھا۔ وہ اس کی طرف ایک ہی جس میں بڑھتے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے میرون لبوں پر جھک گیا تھا۔ پری گل نے روتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے گجرے سے سجے جوڑے میں بے دردی سے ہاتھ ڈالے اس کے لبوں کو سختی سے اپنے لبوں میں پیوست کیے اس کے لبوں کو کندھاری کرنے لگا۔ پری گل سسکتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی، اس کے جوڑے کو بے دردی سے اپنی مٹھی میں بھرتے ہوئے اس کی سانسیں بے دردی سے چرا رہا تھا۔ موتیوں کا گجرا ٹوٹ کر نیچے بکھر رہا تھا۔ پری گل کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وہ اتنی شدت سے اس کی سانسوں کو چرا رہا تھا، وہ سسکتے ہوئے اس کی ابشال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی، اس کی سانسوں کو مکمل طور پر چرا گیا تھا۔ پری گل بن آب مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ پری گل لمحہ بلمحہ بے جان ہو رہی تھی، حامد خان کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسی اکھڑتی سانسوں کو محسوس کرتے مزید شدت سے اس کی سانسوں کو خود میں قید کر گیا تھا۔ حامد خان اس کے نچلے لب پر اپنی شدت کا زخم دیکھتے پیچھے ہوا۔ پری گل سسکتے ہوئے پیچھے کو لڑکھڑائی تھی۔ وہ اسے کمر سے تھامے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ جو دل ہی تمہارے نام سے دھڑکتا ہو، وہ کیسے نہیں تمہارے لیے دھڑکے گا خانم؟ وہ اپنے دیے ہوئے زخم پر اپنی زبان پھیرنے لگا۔
پری گل اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے اس کی زبان کا مرہم اپنے لبوں پر برداشت کر رہی تھی۔ تم عشق ہو میرا خانم۔ کوئی عورت حامد خان کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکی۔ اس کا چہرہ نرمی سے تھام گیا۔ حامد خان کے جسم تک تو رسائی حاصل کر گئی نہ خان، وہ ہچکی لیتے شکوہ کر گئی تھی۔ نادم ہوں خانم، معاف کر دو، کہو تو تمہارے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ نم آواز میں بولتے پری گل کی تھوڑی کے تل پر اپنے دانت گاڑ گیا تھا۔ پری گل نے سسکی لی تھی، وہ اس کے تل پر اپنے دانت شدت سے گاڑے ہوئے تھا۔ میری دھڑکنیں بڑھانے کے لیے تمہارا یہ تل ہی کافی ہے خانم۔ اس کے تل کو شدت سے چوم گیا۔ پری گل شدت سے رو دی تھی۔ وہ اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنتے، اس کے چوکر کی ڈوری کھینچتے ہوئے اس کا چوکر ڈھیلا کر گیا۔ وہ اب اس کی گردن پر جھکے وہاں اپنے دہکتے لب رکھ رہا تھا۔ اب اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھ رہا تھا۔ پری گل آنکھیں موندے حامد خان کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھنسا گئی تھی۔ اس کے پور پور میں سکون کی لہریں اتری تھی۔ اپنے خان کے بغیر رہنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ کر ان 2 سالوں میں ہر لمحہ بکھری تھی۔ یہ 2 سال نہیں 2 صدیاں تھی۔ اس کی روح حامد خان کے لیے کرلاتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے خان سے نفرت نہیں کی تھی۔ وہ اس کی گردن پر جھکا، اس کی گردن اپنی شدتوں سے داغدار کر رہا تھا۔ پری گل کی سیسکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ حامد خان اسے کمر سے جکڑے اوپر کو اٹھا گیا تھا۔ پری گل کی کھلکھلاہٹ بڑھی تھی۔ وہ اسے کمر کی دونوں سائڈ سے جکڑے ہوئے گھوما تھا۔ خان، پری گل شرمیلی آواز میں پکارتے ہنسی تھی۔ قربان شم حامد خان ستپا دہیا خان ویلو، قربان شم حامد خان ستپا دہیا، قربان شم حامد خان ستپا ہر ادا، قربان جائے حامد خان تمہارے خان کہنے پر، قربان جائے حامد خان تمہارے شرم پر، قربان جائے حامد خان تمہاری ہر ادا پر۔ حامد خان اس کی طرف دیکھتے پشتو میں گمبھیر آواز میں بولا، قربان شم پا ہرا خبرہ دخپل خان، قربان جائے یہ خانم اپنے خان کی ہر بات پر۔ پری گل اسے دیکھتا بیگا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ حامد خان کی آنکھوں سے آنسو برسے تھے۔ پری گل نے بے یقینی سے حامد خان کی آنکھوں کو چھوا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے نیچے اتار گیا تھا۔ خان، پری گل بے یقین ہوتے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے، پھر سے اس کی آنکھوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھو گئی تھی۔ اب تو یقین کر لو خانم، یہ خان تم سے شدید محبت کرتا ہے۔ وقت کے دہاروں میں تمہارا خان بہک گیا تھا، مگر محبت صرف تم سے کی ہے۔ تم ہی وہ عورت ہو جسے اس خان نے سجدوں میں مانگا تھا۔ 5 سال تمہارا انتظار کیا۔ تمہاری قسمت بری نہیں تھی۔ میری دعاؤں کی شدت نے تمہاری قسمت کو کبھی اچھا ہونے ہی نہیں دیا، کیونکہ تمہیں اولاد محبت صرف مجھ سے ملنی تھی۔ تمہارے دل کو صرف تمہارے خان نے چھونا تھا۔ دیکھو تمہارے دل میں خدا نے صرف تمہارے حامد خان کو رکھا۔ یہ دھڑکنیں میری تھی خانم، میری، صرف میری۔ حامد خان اس کی دھڑکنوں پر جھکے وہاں اپنے لب شدت سے رکھ گیا تھا۔ پری گل کی آنکھوں سے جرنا بہا تھا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ شاہ نواز ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل کو نہیں چھوا تھا۔ ان 5 سالوں میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی شاہ نواز سے محبت نہیں ہوئی تھی، اور ان 2 سالوں میں اس نے بھی حامد خان سے محبت ایک لمحے کے لیے کرنا بند نہیں کی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کو شدت سے چھوتا گھٹنوں کے بل بیٹھا، بلاؤز سے جانگتے اس کے دودیا پیٹ پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ شدت سے اس کے پیٹ کو چوم رہا تھا۔ پری گل سرخ گلاب بنی اس کے لبوں کی نرماہٹ اور گرمائش برداشت کر رہی تھی۔ حامد خان کی انگلیاں اس کے لہنگے کی سائڈ ڈوریوں میں الجھ رہی تھی۔ پری گل جی جان سے لرز رہی تھی۔ وہ اپنے دانتوں سے اب وہ ڈوریاں کھول رہا تھا۔ اس کا لہنگا ڈھیلا ہوا تھا۔ پری گل کے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ وہ زمین سے اٹھتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ پری گل اس کی شال مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ فیٹ کیوں چھڑوایا حسن حسین کا؟ مجھ سے بھی اجازت نہیں دی؟ حامد خان نے اس کے خوبصورت نقوش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں، لبوں پر ہیں ہر دم محبت کی باتیں، بڑی خوبصورت لگے زندگانی، تیرے نام کر دی میں نے جوانی۔ پری گل شرمیلے لہجے میں مدھم سا گنگنائی تھی۔ پری گل کی گنگناہٹ پر حامد خان کا بلند و باک قہقہ گونجا تھا۔ یہ سب کچھ اسے یقیناً شمائلہ نے سکھایا تھا۔ وہ آج پہلی بار شمائلہ سے امپریس ہوا تھا۔ پری گل حامد خان کے قہقہے پر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ وہ سلیے چھت پہ سجے ٹینٹ کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتے پری گل کو گدے پر نرمی سے لٹاتے حامد خان نے اس ٹینٹ کو اندر سے زپ سے بند کیا۔ وہ اپنی شال اتارتے پری گل کی طرف بڑھتے اس پر جھکا تھا۔ وہ حامد خان کو دیکھتے اس کے قمیض کے بٹنوں میں انگلیاں پھنسا گئی تھی۔
پری گل کی رنگت سرخ گلاب ہو رہی تھی، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ حسن حسین کے فیلڈ چھڑوانے کا مطلب پھر میں کیا سمجھوں خانم؟ حامد خان کی شرارت بھری آواز پر پری گل سرخ ہوتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا گئی تھی۔ حامد خان کہکا لگاتے اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹا گیا۔ یہ جوانی میرے نام کر دی تو اب شرمانے کا فائدہ؟ آج رات تو میں اس جوانی کا ایک ایک لمحہ اپنی پناہوں میں قید کر کے تمہیں بتاؤں گا حسن حسین کو فیلڈ چھڑوانے کا فیصلہ کتنا ٹھیک تھا کتنا غلط۔ وہ باری آواز میں بولتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اس کے بلاؤز کی زپ نیچے کھسکاتے۔ اس کا بلاؤز کندھوں سے نیچے کھسکا گیا تھا۔ خان، پری گل نے تڑپتے ہوئے اسے پکارا۔ خانم، ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا، ابھی سے تڑپ رہی ہو؟ حامد خان مسکراتے ہوئے اس پر جھکے اسے اپنی باہوں میں شدت سے قید کر گیا تھا۔ حامد خان کی گرم سانسیں اس کی گردن پر بکھرتے اسے جھلسا رہی تھیں۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے آنکھیں موندے ہوئے اس پر اپنا تمام وزن ڈالے ہوئے تھا۔ پری گل حامد خان کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ حامد خان ایک ہاتھ کی بے باکی عروج پر تھی۔ پری گل شرماتے ہوئے خود میں سمٹ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی کی تل پر جھکے وہاں اپنے دانت گاڑ گیا۔ پری گل کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی۔ وہ نیچے کی طرف آتے اس کی گہرائیوں کو اپنے لبوں سے جھلساتے ہوئے اس کے بدن پر موجود ہر پردہ ریموو کر گیا تھا۔ اپنی شرٹ اتارتے ہوئے وہ پری گل پر جھکے اسے شدت سے خود میں قید کیے اس پر اپنی شدتیں ڈھانے لگا۔ اب دونوں مکمل طور پر ایک دوسرے کے بدن کا حصہ بنے تھے۔ پاس ہی جلتا آتش دان ہیٹر کی گرمی اور ان دونوں کے بدن کی گرمی سے ان دونوں کے بدن پسینے میں نہلا چکے تھے۔ حامد خان کی شدتیں عروج پر تھیں، پری گل کی سسکیاں عروج پر تھیں۔ آج حامد خان کی شدتیں سہنا اس پر باری ہو رہا تھا، وہ اس پر ذرا سا رحم نہیں کھا رہا تھا۔ خیمے سے باہر مدھن سے عکس میں وہ دو جسم ایک جان لگ رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے لپٹے ایک دوسرے کی روح اور جسم کو سکون پہنچا رہے تھے۔ ان دونوں کا رمز عشق رمز جنوں میں داخل ہوتا تکمیل پا چکا تھا۔ چھت پر برف باری بھی شدت سے برستی خیمے کو باہر سے برف کی چادر اڑا چکی تھی۔ وہ دونوں دنیا جہاں سے بے نیاز سسکیوں کا خوبصورت کھیل کھیل رہے تھے۔ سویرا شنیل کی رضائی خود پر سے ہٹاتے اپنے پہلو میں لیٹے زرغون خان کو دیکھتے جو سفید شلوار قمیص پر سفید سینڈو پہنے ہوئے گہری نیند سو رہا تھا۔ سویرا نے مسکراتے ہوئے زرغون خان کو دیکھا۔ اسے آج بھی زرغون شلوار اور سینڈو میں سخت زہر لگتا تھا، مگر شاید اس کا یہ پسندیدہ لباس تھا، ورنہ وہ اچھی خاصی ڈریسنگ کرتا تھا۔ سویرا نے اس کے سحر انگیز پرکشش نقوش کو گہری مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ شاید وہ دنیا کے ہر مرد سے زیادہ خوبصورت تھا۔ سویرا نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ وہ ساری رات اسے باہوں میں قید کیے سوتا رہا تھا۔ سویرا اس کی ناک کی ٹپ پر لب رکھے آہستگی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ کھل جاتی تو شاید وہ پھر سے اسے اس رضائی میں قید کر لیتا۔ وہ 10 دن کالج نہیں گئی تھی۔ زرغون خان نے 10 دن اس کے باہر نکلنے پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اب وہ آ گیا تھا، آج سے اسے کالج ہر حال جانا ہی تھا۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اترتی زرغون خان اسے کلائی سے کھینچ کر اپنے کشادہ سینے سے لپٹا گیا تھا۔ سویرا چیختے ہوئے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ کہاں مائسوین؟ میری نیند تمہاری طرح نہیں، بڑی چوکنا نیند ہے میری، ایک سوئی کے گرنے سے بھی کھل جاتی ہے۔ وہ اسے سختی سے خود میں بیٹھتے ہوئے باری آواز میں بولا۔ زرغون چھوڑے مجھے، کالج جانا ہے۔ سویرا اس کی گرفت سے نکلنے کی صحیح کرتے ہوئے سرخ گلاب ہوتے بولی۔ وہ بہت بے باکی سے اسے خود میں قید کیے اس کی نازکی محسوس کر رہا تھا۔ سویرا اس کے بیچنے کے انداز پر سرخ ہو رہی تھی۔ زرغون خان اسے اپنی باہوں میں لیے رخ پلٹتے اس پر مکمل حاوی ہوا۔ سویرا زرغون خان کی براؤن سحر زدہ آنکھوں میں دیکھتے گھبراتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ زرغون خان اس کے شرمانے پر گہرا مسکرایا تھا۔ پتہ ہے سوین، تمہاری کون سی ادا، تمہارا کیا مجھے پہلی نظر میں بایا تھا؟ زرغون خان نے گمبھیر آواز میں پوچھا۔ کیا زرغون؟ سویرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے آہستگی سے پوچھا۔ تمہاری وہ شرم، تمہاری معصومیت، وہ اس کی ناک کی ٹپ پر نرمی سے لب رکھتے بولا۔ امریکہ سے آئی ہوئی ایک ماڈرن لڑکی میں آپ کو کیسے شرم اور معصومیت دکھائی دے گی زرغون؟ سویرا کے سوال پر زرغون خان کا قہقہ گونجا۔ سویرا اس کے قہقہے پر جم گئی تھی۔ وہ خود کو معصوم نہیں سمجھتی تھی۔ وہ امریکہ سے آئی تھی، کانفیڈنٹ بھی تھی، ماڈرن ڈریسنگ بھی کرتی تھی، اس میں تو تیز تراری تھی، وہ بولڈ تھی۔ زرغون خان نے اس کی کون سی ایسی سائڈ دیکھی تھی جو اسے معصوم اور شرمیلی لگی؟ تمہیں کیا لگتا ہے سوین، جو لڑکی پردہ کرتی ہے اس میں ہی شرم ہوتی ہے؟
اور جو لڑکی ماڈرن ہوتی ہے اس میں شرم نہیں ہوتی؟ شرم تو آنکھوں میں ہوتی ہے، جو تمہاری آنکھوں میں ہے سوین۔ معصومیت تو ایکٹ اور باتوں میں ہوتی ہے، اور تمہاری باتوں اور ایکٹ میں ہے۔ اس کے گالوں پر لب رکھتے ملائمت سے بولتے سویلا کی آنکھیں بھگو رہا تھا۔ میں نے وہ سب کچھ کیا زرغون، پھر بھی؟ سویرا کی آواز شدت سے بھیگی تھی۔ ہے مائی سوین، میں بھول گیا وہ سب کچھ۔ تمہاری غلطی نہیں تھی جان، میری بھی غلطی تھی سوین۔ تم نے جو کیا وہ غلط ضرور تھا، تمہارا ایکٹ غلط نہیں تھا، مگر تم غلط نہیں تھی، تمہارا کردار غلط نہیں تھا۔ تم میری ہو، مجھے اور کسی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے کبھی دھوکہ مت دینا۔ تمہارے جسم، تمہاری روح پر صرف میرا حق ہے، اس کو بھی میلا مت ہونے دینا۔ تم کچھ بھی کرو سوین، مجھے جان سے مار ڈالو، اف نہیں کروں گا۔ تمہاری وفا میری غلامی ہے، تم صرف میری وفادار بن جاؤ، میں غلام بن جاؤں گا۔ وہ باری نم آواز میں بولتے اس کے لبوں پر دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ سویرا نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اس کے لبوں میں اپنے لب پیوست کر گئی تھی۔ زرغون اس کی سانسیں پیتے ہوئے اس سے علیحدہ ہوا۔ سویرا گہرے سانس لیتے گلابی مدہوش آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرغون اس کی مدہوش آنکھیں دیکھتے پاگل ہوا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے کھڑا ہوا تھا، اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ زرغون، سویرا اسے پکارتے شرم سے اس کے چوڑے سینے سے لپٹی۔ وہ سنی انسنی کرتے واش روم میں داخل ہوتے، شاور کھولتے اسے شاور کے نیچے کھڑا کر گیا تھا۔ گرم پانی کی بوچھاڑ دونوں پر گری تھی۔ زرغون، وہ اس کے سینے سے لپٹتے ہوئے اس میں سمائی تھی۔ وہ دونوں پانی کے نیچے اب بھیگ رہے تھے۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ زرغون، میری طبیعت، سویرا نے اسے ٹوٹتی سانسوں سے پکارا۔ زرغون جیسے ہوش میں واپس آتے پیچھے ہوا تھا۔ اف سوری سوین، وہ پریشان ہوتے شاور بند کرتے اسے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ آئی ایم سوری سوین، 18 کا نہیں تھا تب سے مجھے شاور رومانس کرنے کا شوق تھا۔ آج 27 سے اوپر کا ہو گیا ہوں، بیوی بھی میری 18 کی ہو گئی ہے، مگر میری قسمت دیکھو، لگتا ہے کنواروں کی طرح ہی زندگی گزرے گی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولا تھا۔ زرغون کے سینے سے لپٹے سویرا کا اپنی ہنسی پر ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ زرغون کی سینڈوں مضبوطی سے جکڑی بمشکل ہی اپنی ہنسی پر کنٹرول کر رہی تھی۔ اب تو گیلی ہو چکی ہو، تھوڑا بہت رومانس کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ زرغون کی بات پر سویرا کی ہنسی کی جھنکار گونجی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ لگائے، اس کی گیلی گردن پر جھکے وہاں اپنے دانت کاٹنے لگا۔ سویرا نے جھنجھلاتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی کلائیاں دیوار پر بے دردی سے پن کر گیا تھا۔ 24 گھنٹوں میں ہر لمحہ تمہاری غلامی کروں گا، مگر جب رومانس کروں گا تمہیں ڈومینیٹنگ کروں گا، یہ یاد رکھنا، تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ وہ اس کی کلائیاں دیوار پر پن کرتے سویرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہرایا۔ 24 گھنٹوں میں رومانس کتنے گھنٹے کریں گے زرغون؟ سویرا نے بے ترتیب ہوتی سانسوں سے پوچھا۔ اسے نہیں لگتا تھا یہ بے باک خانزادہ ایک لمحہ بھی جان چھوڑے گا۔ 24 گھنٹے؟ زرغون لب دانتوں تلے دبائے سویرا کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ سویرا نے اس کی بات پر اسے گور کر دیکھا تھا۔ زرغون خان اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ سویرا بھی اس کے کہکے کا ساتھ دیتے ہنسی تھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو دیکھتے بری طرح ہنس رہے تھے۔ زرغون اس کی کلائیاں آزاد کرتے اسے اپنے سینے میں قید کر گیا تھا۔